وطر کی نماز واجب ہے، اس پر دلائل ہے۔ صحیح بخاری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ تم اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، یعنی فجر، ظہر، مغرب، عشاء اور اس کے بعد وطر۔ وطر 3 رکعت ہے۔ صحیح بخاری باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں کیسی نماز ہوتی تھی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے، یصلی 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، وہ لمبی بھی ہوتی، خوبصورت بھی ہوتی، ثم یصلی 4 پھر 4 پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، کیا کہنا اس نماز کے حسن اور طوالت کا، ثم یصلی 3 پھر آپ 3 رکعت پڑھتے۔ امی عائشہ رمضان اور غیر رمضان کے تہجد کی بات کرتی ہیں کہ آپ کا سال بھر کا معمول 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وطر کا تھا۔ 3 رکعت وطر پڑھیں اور 1 سلام، یعنی پہلے 2 رکعت عبدہ و رسول تک تحیات پڑھیں، پھر 1 رکعت، پھر 1 سلام۔ یہ مطلب ہے 3 رکعت وطر 1 سلام کے ساتھ، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھ کے تحیات بیٹھ جائیں، پھر 1 رکعت پڑھیں، پھر ایک ہی مرتبہ سلام پھیرے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ سنن نسائی باب کیف الوتر بثلاث، 3 وطر کیسے پڑھنے چاہیے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعتی الوتر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے، بلکہ ظاہر ہے 3 رکعت پوری کر کے سلام پھیرتے۔ وطر کی دوسری رکعت میں تشہد، یعنی 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کان یقول فی کل رکعتین التحیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر 2 رکعت کے بعد تحیات ہے، یعنی تشہد ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا لا ندری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کلا لا ندری ما نقول فی کل رکعتین، ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر کیا پڑھیں، غیر ان نسبح، تسبیح کریں، ونکبر، تکبیر کہیں، ونحمد ربنا، اللہ کی تعریف کریں، وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم فواتح الخیر و خواتمہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا بھلائی کی باتیں سکھائی گئی تھی، ہم یہ باتیں کہیں، یعنی تعریف کریں۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا التحیات للہ، کہ جب تم رکعتین کے بعد بیٹھو التحیات للہ پڑھا کرو۔ نہ معلوم ہوا کہ 2 رکعت کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک۔ 3 رکعت وطر کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھے، یعنی تیسری رکعت میں پہلے الحمدللہ، پھر سورت، پھر ہاتھ کھڑے کریں، پھر ہاتھ باندھیں اور دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت کے مختلف الفاظ مختلف احادیث میں آئے ہیں، ان سب کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی ہے، پہلے فاتحہ، پھر سورت، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، پھر ہاتھ باندھ لیں اور پھر دعائے قنوت۔ حضرت عاصم بن سلیمان سے روایت موجود ہے، صحیح بخاری باب القنوت قبل الرکوع، اور صحیح مسلم باب استحباب القنوت فی جمیع صلوات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عاصم نے پوچھا قنوت کے بارے میں، فقال قد کان القنوت، بالکل قنوت ثابت ہے۔ میں نے پوچھا قبل الرکوع او بعد الرکوع، رکوع سے پہلے یا بعد؟ آپ نے فرمایا کہ قبل رکوع، رکوع سے پہلے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عاصم کہ میں نے کہا کہ فلاں شخص مجھے بتاتا ہے ان فلانا اخبرنی ان کا انک قلت بعد الرکوع، کہ آپ نے فرمایا رکوع کے بعد، فرمایا کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا،
آپ نے رکوع کے بعد تو 1 مہینہ پڑھا، یعنی وہ جو قنوت نازلہ تھی فجر کی نماز میں جو کفار کے حق میں بد دعا آپ نے فرمائی تھی، ورنہ آپ کا معمول جو تھا وہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے کا ہے جو وطر میں ہم پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین کرنا، یعنی ہاتھ اٹھائیں پھر ہاتھ باندھیں پھر دعائے قنوت پڑھیں۔ جزء رفع الیدین البخاری حدیث نمبر 1062 قیام اللیل المروزی صفحہ 230۔ قال ابو عثمان فرماتے ہیں کان عمر رضی اللہ عنہ یرفع یدیہ فی القنوت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ اٹھاتے قنوت میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے انہ کان یقرأ فی آخر رکعۃ من الوتر قل هو اللہ احد ثم یرفع یدیہ فیقنط قبل الرکعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھاتے اور پھر آپ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے۔ رمضان مبارک میں اعتکاف کی فضیلت ہے، اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ مثلا الموجم الاوسط للطبرانی میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق وکل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ اللہ اکبر۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق زمین و آسمان کے درمیان سے زیادہ بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ خندق ہے۔ یہ تو ایک دن کا اعتکاف ہے، آپ فرمائیں 10 دن کے اعتکاف اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔